الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عربی گرامر کی جو اسباق ہمارے چل رہے ہیں اس کا تھوڑا سا اعادہ کرتے ہیں۔ کلمہ ایک بامانی لفظ ہے جس کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کو ہم 4 جہتوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اسی طرح مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور تیسری جہت وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، اور چوتھی جہت یہ ہے کہ وہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ یہ اس کی حالت ہے، اعرابی حالت، جو بھی ہم نے پڑھی نہیں۔ معرفہ نکرہ کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ معرفہ وہ جس کو آپ پہچانتے ہیں، ڈیفینٹ، یقین ہے آپ کو کس کی بات کر رہے ہیں، کلیئر ہے، بالکل آئیڈینٹیفائڈ پرسنالٹی ہے، چیز ہے، جس کی بھی بات ہو رہی ہے اس کو آپ جانتے ہیں۔ اور اس کی قسمیں پڑھی تھی: اسم العلم، اسم الاشارہ، اسم منادى، مضاف الی معرفہ، اسم الضمیر، اسم الموصول، معرف باللام۔ یہ ساری اس کی مثالیں ہیں، اور ان میں ہر صورت ایسی ہی ہے کہ وہ جو اس میں ایک غرابت ہے، ایک اجنبیت تھی، ایک عموم تھا، وہ اب خصوص سے بدل گیا، اب وہ مقید ہو گیا، وہ خاص ہو گیا، عام نہ رہا۔ کسی کا جب کوئی خاص نام دے دیا جائے تو اب وہ اس کا نام ہوتا ہے، تو وہ اس سے بہت ہی اسپیسیفک ہو جاتا ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن، اس کی آئی ڈی ہے، گویا کوئی نہ کوئی آئی ڈی موجود ہے، ان صورتوں میں پہچانا جاتا ہے۔ جبکہ نکرہ میں یہ نہیں ہوتا، نکرہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جب ایک گھر بولتے ہیں تو کوئی بھی گھر مراد ہو سکتا ہے، اس سے پتہ نہیں چلتا کہ کون سا گھر ہے۔ اسی طریقے سے اس میں صفات بھی آتی ہے ذات کے علاوہ۔ صفت ایک ایسی خوبی یا خرابی ہوتی ہے، ایک ایسی خاص بات ہوتی ہے، ایسا کوئی ایسی ایڈجیکٹو ہوتا ہے کہ جس سے اس ذات کی یعنی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ گھر، اب یہ تو گھر ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ بڑا گھر، تو اب وہ چھوٹے گھر اس سے نکل گئے، تو کچھ نہ کچھ اس کی ہمیں اور بات پتہ چل جاتی ہے، اسی نکرہ کے بارے میں یا معرفہ کے بارے میں ذرا مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ بغیر ذات کے موجود نہیں ہوتا، ذات ہونا ضروری ہے، یہ خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد بتایا تھا کہ ان اسماء کو ساتھ اگر جوڑ دیا جائے تو مرکب بن جاتے ہیں، اگر وہ مکمل معنی دیں، پوری بات ہو جائے، تو اس کو جملہ یا مرکب تام کہتے ہیں، ورنہ یہ ناقص ہے کیونکہ بات مکمل نہیں ہوئی، آپ مزید کچھ باتیں اور بھی چاہیے، تو اس میں کچھ مرکبات، مرکب توصیفی مثلا ہم نے پڑھ لیا ہے، باقی ابھی نہیں پڑھے، اضافی، عددی، اشاری اور آگے آئیں گے۔ مرکب توصیفی کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ 2 حصے اس کے ہیں، پہلا حصہ موصوف کہلاتا ہے، دوسرا صفہ۔ موصوف، صفت، موصوف کو منعوت بھی کہتے ہیں اور صفت کو نعت بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، اگر موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اسی طرح دونوں نکرہ ہوں، مذکر مؤنث وغیرہ ہوں، اور واحد جمع، اور اسی طرح اعرابی حالت، تو یہ سب ان میں مطابقت ہونا چاہیے۔ ایک استثناء وہاں بتایا تھا جو پچھلے ہفتے تذکرہ ہوا تھا، آج اس کو ذرا اور تفصیل سے دیکھ لیں گے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ پھر جنس کے حوالے سے بتایا تھا کہ عام طور پر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مذکر لفظ ہے، اور اگر اس میں کوئی علامت مؤنث کی پائی جائے تو پھر وہ مؤنث ہو جائے گا، تو گویا ہمارے پاس علامتیں مؤنث کی ہیں، مذکر کی نہیں ہیں، تو جو مؤنث نہیں ہوگا اس کو خود بخود مذکر سمجھ لیں گے۔ ان میں نام ہے، خواص ہیں، خواتین کے، عورتوں کے، مؤنث کے، مریم، زینب، ان میں کوئی علامت مؤنث کی نہیں، لیکن یہ نام عورتوں کے، تو بس صحیح بات ہے، عورت ہوگا۔ اسی طرح عروس دلہن کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو دلہن عورت ہی ہوگی، تو خاص اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہو گیا۔ پھر کچھ علامتیں بھی ہیں عورتوں کی، اور وہ یہ کہ ان میں تائے تانیث ہو، گول تا جسے کہتے ہیں، صالحہ، ساعہ، سیارہ، خالدہ، نام کے آگے ہی، بعض ناموں میں لگا ہوتا ہے وہ۔ اسی طرح الف مقصورہ ہے، عظما، سلما، کبرا،
یا ممدودہ ہے جو الف اور حمزہ دونوں ملا کے آتا ہے. الف مکسورہ تو وہ چھوٹا الف کھڑی زبر جو لگاتے ہیں وہ، اور الف ممدودہ وہ الف ہے کہ جو الف اور حمزہ دونوں لگتے ہیں، تو لمبا اس کو پڑھا زہرا، صحرا، حمرا، زرقا. اسی طرح وہ اعضاء جسم کے جو جوڑے جوڑے ہیں، جیسے 2 ہاتھ، یدن، رجل 2 پاؤں، عین آنکھیں. اسی طریقے سے وہ جگہ، بلکہ تمام جگہ، قبیلوں کے نام، جگہوں کے نام، یہ سب بھی مؤنث ہیں. اور بعض سماعی ہیں، عرب ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے عموماً کہ ان کی تصغیر یا جمع مکسر مؤنث آتی ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے. بہرحال وہ آگے پڑھیں گے، لیکن بس یہ ذہن میں رہے کہ کچھ اس کی مثالیں ایسی ہیں کہ آپ کو وہ یاد کرنا ہوگا، ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ مؤنث لفظ ہے. اس کی کوئی علامت ایس سچ آپ کو پتہ نہیں چلے گی اس لفظ میں دیکھ کر. ہاں اگر آپ کو اس کی جمع اس کی تصغیر یا اس کی جمع مکسر معلوم ہے تو پھر آپ اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر عدد کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ عدد 3 طرح کے ہوتے ہیں عربی زبان میں. واحد ہوتا ہے، تثنیہ اور جمع. واحد 1 ہے، تثنیہ 2 اور جمع 2 سے زیادہ. واحد کی علامت عموماً تنوین ہوتی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، لیکن ضروری نہیں ہے، ظاہر بات ہے. اگر نکرہ ہوگا تو ٹھیک ہے، معرفہ ہوگا تو پھر واحد پر بھی ال ہوگا، تو ضروری نہیں. لیکن کبھی کبھی تنوین کے خود اندر بھی وحدانیت کا ایک تصور ہوتا ہے. قلمن اگر کہا جائے تو اس سے ایک قلم مراد ہوتا ہے عموماً. کبھی کبھی جنس کا بھی اظہار ہوتا ہے. اور تثنیہ میں اسی واحد کو آنی عینی عینی لگا کر بنا لیتے ہیں. آنی عینی یعنی اس کے آگے الف نون لگا دیتے، لیکن نون کے نیچے زیر رہے گا ہمیشہ، کچھ اور نہیں ہوگا. یا نون بھی لگا سکتے ہیں، وہ معنی میں فرق نہیں پڑتا لیکن اس سے حالتوں میں فرق پڑتا ہے. تو آنی عینی عینی اگر لگا دیا جائے تو یہ حالت بدل جاتی ہے، لیکن معنی وہی رہتے ہیں، لیکن یہ تثنیہ بن جائے گا، واحد سے تثنیہ ہو گیا. اور جمع کی پھر 2 قسمیں بتائی تھی کہ جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سالم جو پچھلے سبق میں پڑھا تھا، اس میں یہ ہے کہ جو سٹرکچر ہے، جو لفظ ہے، اس لفظ کو توڑا نہ جائے، اس کو برقرار رکھا جائے. آگے اضافی کوئی علامتیں لگ جائیں بھلے، لیکن اس کے سٹرکچر کو نہ توڑا جائے، اس کا ڈھانچہ وہی رہے، اس کی ساخت وہی رہے، وہ ساخت نہ بدلے. مثلا مسلمن ہے، مسلم میم سین لام میم، اس کے آگے واو نون لگا دیا تو مسلمونا کر دیا، مسلمینا کر دیا یا نون لگا کے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، وہ مسلم ٹوٹا نہیں. اس کے برعکس رجلن کو رجالن بنایا تو توڑ دیا، زبر زیر پیش کا فرق کر دیا، اضافی الف لگا دیا، کبھی واو لگا دیتے ہیں، کبھی ایک لفظ کم کر دیتے ہیں، کبھی زبر کو پیش کر دیتے ہیں، جیسے کتابن کو کتبن کیا، تو کی کو کو کیا، اور تا کو تو کیا، اور الف گرا دیا تو کتبن بن گیا. تو یہ بھی مکسر ہے، اس لیے کہ آپ نے سٹرکچر توڑ دیا ہے. تو یہ مذکر کی علامت ہے. اور مؤنث بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، آتن آتن لگا دیتے ہیں اس میں. مسلمت تھا مسلمتن مسلمہ، اس میں آتن لگا دیا، مسلماتن یا مسلماتن، تو یہ بھی جمع ہو گیا لیکن مؤنث، جمع سالم ہے، مؤنث ہے. اب چونکہ اس میں تنوین آتی ہے آخر میں، تو اس میں وہ بات دوبارہ دہرا دی تھی، یاد دلا دیا تھا کہ اگر ال کے ساتھ اس کو معرفہ بنایا جائے تو المسلمات ہو جائے گا. جب ال لگائیں گے تو یہ ذہن میں رہے کہ تنوین اس کے ساتھ نہیں آتی. اگر ال لگایا جائے کسی بھی اسم پر تو اس کے بعد اس میں تنوین نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ تنوین عام طور پر علامت ہے نکرہ کی، اور ال یہ معرفہ ہے، تو تنوین لگا کے معرفہ اور نکرہ دونوں کو گڑبڑ نہیں کر سکتے، ایک ہی ہوگا، وہ تنوین اس پہ سے گرا دی جائے گی. تو یہاں تک ہم نے پچھلے ہفتے تک پڑھا تھا. اور یہ جمع سالم کی بات بلکہ ہو گئی تھی. جمع سالم بھی اسی طریقے سے پڑھی جا چکی تھی، یہ گفتگو ہم کر چکے.
کہ جمع سالم میں مذکر میں اونا اینا اینا لگاتے ہیں اور مؤنث میں آتن 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 لگاتے ہیں. ایک مسئلہ ہم نے پڑھا تھا لیکن اس کو آج دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اسم دو طرح کے ہوتے ہیں, یا تو عاقل ہوں گے یا غیر عاقل ہوں گے. عاقل کا مطلب یہ کہ وہ انسان ہے یا جن ہے یا فرشتے ہیں. انسان, فرشتے اور جن کو عاقل کہتے ہیں کہ ان میں سوجھ بوجھ ہے, سمجھ ہے, زیادہ عقل ہے. اور غیر عاقل وہ ہے جو ان کے علاوہ ہیں, یعنی ان میں سمجھ نہیں ہے, شعور نہیں ہے, گو کچھ عقل تو ہے لیکن ان کو عمومی طور پر غیر عاقل کہہ دیتے ہیں. جانوروں کو, اشیاء کو, چیزوں کو, درختوں کو, پتھر وغیرہ, تو یہ سب غیر عاقل ہیں. ان کی جمع ایک گروپ کے طور پہ بنائی جاتی ہے, اور گروپ عربی میں, گروپ کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جماعت. تو جماعتن, جماعہ کے معنی گروپ, گروہ. تو وہ جو گروہ ہے یہ جماعہ, اصل میں جماعہ ایسے لکھا جاتا ہے, یہ اصل میں تنوین ہونی چاہیے, جماعتن, جماعتن, یہ جو ہے یہ جماعتن. تو اب جماعتن آپ بتائیے مذکر لفظ ہے کہ مؤنث لفظ ہے نا؟ مؤنث لفظ ہے. کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ گول تا لگا ہوا ہے, تائے مربوطہ آخر میں لگا ہوا ہے, تائے مدورہ, یہ گول تا لگا ہوا ہے, تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مؤنث لفظ ہے. واحد ہے کہ جمع ہے یا تثنیہ ہے؟ واحد ہے, کیونکہ جمع ہوتی تو جماعتن کی جمع ہوتی جماعتان یا جماعتین, آنی عینی لگنا چاہیے تھا اگر تثنیہ ہوتا. اور جمع ہوتی تو جماعات ہوتی, الف اور تا لگا ہوتا, آتن 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 لگا ہوتا, وہ بھی نہیں لگا ہوا. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مؤنث ہے اور واحد ہے. تو مؤنث واحد, واحد مؤنث. تو اسی لیے ان کی جب صفت لاتے ہیں تو واحد مؤنث لاتے ہیں. صحیح. اور اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اب مثلا واحد آپ کا ہے رجل, اس کا تثنیہ آپ کیا بنائیں گے؟ رجلانی یا رجلینی, دونوں بنا سکتے ہیں. اور یہ تثنیہ اور جمع کیا ہوگی؟ رجال. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو تھا جمع مکسر. ادھر آ جائیے. تو رجل صالح, تو آپ کہیں گے رجل صالح. اب صالح کا مطلب نیک, تو اگر موصوف صفت ہم بنانا چاہیں تو ہم کہیں گے رجل صالح. یہ بھی نکرہ, یہ بھی نکرہ, یہ بھی مذکر, یہ بھی مذکر, یہ بھی ایک اور یہ بھی ایک, یعنی واحد واحد مفرد. اور دونوں پہ رفع پڑھا جا رہا ہے, یعنی پیش پڑھا جا رہا ہے. تو دونوں ایک جیسے ہو گئے نا چاروں حوالوں سے, چاروں زاویوں سے. بہت اچھا. رجولانی صالحانی, رجولانی دو مرد, اور صالحانی دیکھیں دونوں مرفوع ہیں, دونوں بغیر ال کے ہیں یعنی نکرہ ہیں, دونوں مذکر ہیں اور دونوں تثنیہ ہیں. ٹھیک. رجال, اب یہ جمع آ گئی, اگرچہ جمع مکسر ہے تو کیا ہوا؟ اس کی جو صفت لائیں گے صالح سے اگر لانا ہے تو وہ بھی جمع ہی لائیں گے. اب لیکن صالح کی آتی جمع سالم ہے تو آپ جمع سالم لائیں گے. اس میں آپ کو یہ خیال نہیں کرنا کہ اگر یہاں جمع مکسر ہے تو ہم ادھر جمع مکسر ہی لائیں گے, ضروری نہیں ہے. یہاں مکسر ہو سکتی ہے, وہاں سالم ہو سکتی ہے, یہاں سالم ہو تو وہاں مکسر ہو سکتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. دونوں جگہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جمع ہونی چاہیے بس. تو رجال صالحون, دیکھ رہے ہیں آپ. تو اب اگرچہ وہاں اونا نہیں ہے لیکن یہاں اونا ہے, اس لیے کہ وہاں جمع مکسر آئی ہے اور یہاں پر صالحون میں جمع سالم ہے. تو یہ تو عاقل میں ایسا کیا. اچھا, اگر یہ غیر عاقل ہوتا تو کیا کرتے؟ تو دیکھیے قلم مثلا, قلم غیر عاقل ہے, نہ انسان ہے, نہ ملائکہ میں سے, فرشتوں میں سے, نہ جنوں میں سے ہے, تو قلم. قلم جدید, مذکر تھا, مذکر لے آئے, بغیر ال کے دونوں ہیں, دونوں واحد ہیں, دونوں پر پیش پڑھا جا رہا, ٹھیک ہے. قلمانی, دو قلم, جدیدان, تو دو قلم, دو نئے قلم بولنا ہو تو قلمانی جدیدانی, تو دونوں مذکر, دونوں آنی کے ساتھ ہیں, تثنیہ ہو گئے, دونوں بغیر ال کے ہیں یعنی نکرہ, اور دونوں میں رفع کی علامت آنی آنی موجود ہے, تو آسانی ہوگی. اگلا جو ہے اقلام. اب جمع قلم کی اقلام, وہی جمع مکسر آئی, جمع مکسر آئی, قلم کی جمع اقلام ہے.
اب یہ جمع غیر عاقل ہے نا، جمع ہے اور غیر عاقل کی ہے، عقل نہیں ہے اس میں، قلم. تو اس کے لیے جماعتن سوچیں گے اور واحد مؤنث کا صیغہ لگائیں گے. اب یہاں پر جدیدون نہیں کریں گے کہ اس کو مذکر بنا دیں، نہیں، وہاں اس کو واحد مؤنث ہی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا. تو ہم کہیں گے اقلام جدیدتن، تو گول تا لگا کے مؤنث بنا دیا جدیدتن. اسی طرح اگر مؤنث میں دیکھتے سیارتن، تو یہ مؤنث لفظ ہے. سیارتن کبیرتن، بڑی گاڑی، ایک بڑی گاڑی. سیارتان کبیرتان، دو بڑی گاڑیاں. جمع لے کر آئے سیاراتن، یہ بھی غیر عاقل ہے، لیکن مؤنث سے تو ہے ہی پہلے سے. لیکن اب اس کو جماعت کے طور پہ ٹریٹ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ سیاراتن کبیرتن، واحد لیں گے، وہی واحد مؤنث ہی کا صیغہ لے گا. مؤنث تو مؤنث رہا کیونکہ وہ پہلے ہی سے مؤنث ہے، لیکن جمع کے لیے بھی غیر عاقل ہونے کی وجہ سے واحد ہی کا صیغہ آئے گا. تو یہ نہیں کہیں گے سیاراتن کبیراتن، نہیں، وہ عاقل کے لیے ہے، آتن آتن آتن. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مسئلہ تھوڑا سا ہے تو پیچیدہ، لیکن آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے اگر تھوڑی توجہ لگائیں، فریش سوچیں انشاءاللہ تعالیٰ تو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور وقت کے ساتھ بار بار دہرائی جائے گی تو انشاءاللہ اس سے مسئلہ حل ہوتا جائے گا. آگے جب ہم جملہ اسمیہ وغیرہ بنائیں گے مبتدا خبر، تو اس میں بھی اس کی رعایت ہوتی ہے، تو بار بار پریکٹس سے یہ بات بیٹھ جائے گی. جمع مکسر، آج جمع مکسر کا تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ اسٹرکچر اس کا برقرار نہ رہے، اس کو توڑ دیا جائے. اور بس تکلیف دہ بات یہ ہے عربی زبان میں اس کا کوئی قانون نہیں ہے، بس جس طرح عربوں سے سنا ہے وہ ہے، اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ اپنی مرضی سے کوئی طریقہ لگائیں گے نہیں، کس لفظ کا کیا جمع بننا ہے توڑ کے وہ ہم اور آپ نہیں ایڈ کریں گے، یہ بنا دیا گیا، یہ طے ہے، جیسے بنا دیا ویسے ہی. مثلا اب آپ دیکھیے کتابن، کتابن اس کی جمع بنا رہے کتبن، کتابن سے کتبن. اب اس میں کیا کیا ہے؟ کاف کی زیر ہٹا کر پیش لگایا، تاکہ بعد الف جو تھا اس کو ہٹایا تاکہ زبر کو پیش سے بدلا کتبن. رجل رجال، زبر کو زیر سے بدلا، جیم کے پیش کو زبر بنایا، آگے الف یہاں لگا دیا، رجال بنا دیا. وزیر تھا وزراء، اب وہ مذکر لفظ کو مؤنث الف ممدودہ کے ساتھ کر دیا، واو پر پیش بھی لگایا، زیر ذات جو ہے اس کے بھی زیر کو زبر سے بدلا، راء پر زبر لگا کے آگے حمزہ الف اور حمزہ کا اضافہ بھی کر دیا، بالکل ہی کچھ سے کچھ بنا دیا. نہر انہر، اس میں بالکل ہی شروع میں حمزہ ہی لگا دیا اضافی، اور نون کو ساکن کر کے ہا پر زبر دے دیا اس کے پیش کو. اور یہاں کچھ نہیں کیا، خالی خشب کو، نہر کے معنی دریا اور یہ خشب کے معنی لکڑی، لوگ، تنا، تو اس کو خشب کر دیا، درخت کا تنا ہے اب لکڑی ہے. خشب، خالی زبر کو خشب کیا، جمع ہو گیا، دو پیش لگ گئے ادھر ادھر، یعنی خاک اور شین دونوں پر پیش لگ گئے. اور اس طرح سے کئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے. مسجد، مساجد، مساجدو، مساجد ایک الف لگا کے بنا دیا. یہاں رجالو میں ریجالو تھا، وہاں پہ مساجد میم پر زبر کے ساتھ کیا. تو ایسے بہت سارے اس کے اوزان ہیں، وزن ہیں، سکیلز ہیں، اور وہ سب پریکٹس سے آ جاتے ہیں، بار بار سن کے پڑھ کے. اچھا، اس میں سے تقریباً 70% تو وہ ہیں جو آپ اردو میں استعمال کرتے ہی ہیں، تو اس لیے آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی، تو اس لیے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. بعض نہیں بھی استعمال ہوتے، آہستہ آہستہ وہ پریکٹس سے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے مزید اوزان اگلے سبق میں آپ کو بتاؤں گا، دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ایک مثال سب کی سامنے آ جائے. اچھا، صرف میں یہ ہماری گردان جو ہے مجھے امید ہے کہ سب کو یاد ہو چکی ہوگی. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. صحیح ہے. یہ ضمائر مرفوعہ منفصلہ پڑھ چکے ہم. پھر ہم نے فعل ماضی معروف کی گردان پڑھی تھی عبدا سے، عبدا، عبدا، عبدو، عبدت، عبدتا، عبدنا، عبدتا، عبدتما، عبدتم، عبدتی، عبدتما، عبدتن، عبدتو، عبدنا. پھر ہم نے درسا سے بھی ایک پڑھی اسی کی پریکٹس کرنے کے لیے کہ درسا، درسا، درسو، درست، درستا، درسنا.
درستہ درستما درستم، درستی درستما درستن، درستو درسنا. یہ آپ کو امید پریکٹس ہوگی. یہ ہر دفعہ آپ کو پریکٹس کرنی ہے، بار بار اس کو روزانہ کہیں ایک جگہ لکھ کے لگا دیجئے. اس کو آپ ایک لفظ کو بھی، یعنی ایک گردان جو آپ نے کر لی نا، اب آپ اس پر جتنے افعال لگانا چاہیں آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. نصرہ وہ بھی ایسے ہی چلے گا، نصرہ نصرہ نصرو نصرت نصرتا نصرنا. بس وہ آپ کو زبان ایک دفعہ چڑھ جائے تو پھر ساروں پہ آپ خود بخود آٹومیٹیکلی کریں گے. آپ کو لگے گا کہ کوئی مشکل نہیں ہے، ایسا سوچ کے لگتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے تو لفظ بدل گیا، نہیں، لیکن چونکہ اسکیل سیم ہے، بہت آسانی سے ایک دفعہ پریکٹس ہو جائے تو سب بیٹھ جاتی ہے اس پر. تو اس لیے آپ کو سمع سمعا سمعو سمعت سمعتا سمعنا بالکل ویسے ہی چلے گا. اس لیے آپ اس پہ محنت کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا. پھر مجہول، اسی کے مجہول فارم جو سعال، ضرب، نصر، تینوں پر زبر مثلا آلہ تھا. اس کا جو مجہول یعنی پیسو وائس ہوگا فعلا کے وزن پہ ہوگا. فعال فعلا، درس دورس، سمع سمع، نصر نصر، فتح فتح. تو ہمیشہ مجہول او ای آ اس ساؤنڈ میں آئے گا. فعلا پیش زیر اور فتح. تو اسی سے آگے جو ہے الف اور واو الف اور تا یہ سب جو ہے وہ ویسے ہی لگیں گے. ٹھیک ہے نا؟ وہی 14 صیغے اس کے بھی ہوں گے. طلیبہ کا ہم نے پھر کیا تھا کہ طلیبا طلیبو طلیبت طلیبتا طلیبنا، طلبتا طلبتما طلبتم طلبتی طلبتما طلبتن طلبت طلبنا. وہ خود بخود آ جاتا ہے، ہر ایک کو الگ الگ یاد نہیں کرنا پڑتا. مضارع کے بارے میں بتایا تھا کچھ کہ مضارع حال اور استقبال کے لیے، حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک ہی لفظ مضارع کا مطلب یہی ہے. مضارع کے معنی جوڑے کے ہوتے ہیں، اور اس میں اضافی ایک حرف شروع میں لگایا جاتا ہے. ماضی کے شروع میں مضارع کی علامتوں میں سے کوئی ہونی چاہیے، اور وہ کون سی ہیں؟ 4 علامتیں. کون کون سی؟ الف تا یا نون. تو نأتی، نون الف یا نون حمزہ، تا یا، نأتی نأتی ہم آتے ہیں. پھر اس کی یہ گردان آپ کے سامنے رکھی تھی 14 صیغے دونوں کے، کہ عبدا اگر ہے تو اس سے یا عبودو پہلے یا لگا دیا. تو دیکھیے نیچے سے اگر ہم چلیں نأتی تو نون ہے سب سے آخر میں، یعنی جمع متکلم، پھر واحد متکلم، پھر تا انتا سیکنڈ پرسن کے لیے آتا ہے، اور اس کے اوپر پھر یا آتے ہیں. لیکن بیچ میں آپ کو 2 تا بھی نظر آ رہے ہیں، اور وہ مؤنث کے لیے آتے ہیں. وہ انشاءاللہ تعالی پریکٹس کے ساتھ ساتھ پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس میں پھر علامتیں جیسے کہ تثنیہ اور جمع کی ہیں، اس میں آتی ہیں آنی، اونا، آنی، نا. یہ جو نون کے اوپر زبر ہے، یہ خواتین کے 2 صیغے غائب جمع اور حاضر جمع، ان دونوں میں جو آخر میں نون آتا ہے اس کو نون نسوہ کہتے ہیں. جیسے اب یہ دیکھیے دخلہ سے کر لیتے ہیں اس کی مثال. دخلہ، دخلا، دخلو، دخلت، دخلتا، دخلنا، دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتن، دخلتو، دخلنا. وہ ایک مرد داخل ہوا، وہ دونوں مرد داخل ہوئے ماضی میں، وہ سب داخل ہوئے، وہ ایک عورت داخل ہوتی ہے ہوئی، وہ 2 عورتیں داخل ہوئی، وہ سب عورتیں داخل ہوئی. تو ایک مرد داخل ہوا، تم دونوں مرد داخل ہوئے، تم سب مرد داخل ہوئے، تم ایک عورت داخل ہوئی، تم 2 عورتیں داخل ہوئی، تم سب عورتیں داخل ہوئی، میں داخل ہوا، ہم داخل ہوئے. یہ دخلہ کے معنی یہ ہو گئے. اسی کا مضارع لگانا تھا تو یا لگایا. دیکھیے یدخل نیچے سے شروع کریں گے تو نون اور نأتی، لیکن اوپر سے یاد کر لیجئے. تو یدخلو یدخلان یدخلون تدخلو تدخلان یدخلن تدخلو تدخلان تدخلون تدخلین تدخلان تدخلن ادخلون ادخل. اب یہ ایک مضارع کا جو آپ نے یاد کیا تھا یعبدو سے، وہی اس پر لگا دیجیے. کیا فرق پڑتا ہے؟ یفعلو پہ لگا دیجیے، ینصرو پہ لگا دیجیے. تو جس پہ بھی لگائیں گے وہ اسی اسکیل میں بیٹھ جائے گا اوپر سے نیچے تک. ایک آدھ جگہ زبر زیر کا جو فرق آئے گا وہ آپ کو روٹ لیٹر سے خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. وہ پریکٹس سے بہت آسانی سے بن جاتا ہے بس. لیکن ایک دفعہ آپ اس کو پکا کر لیں گے، پکا ایسا کہ بس روزانہ ایسے پڑھیں کہ بغیر سوچے سمجھے آپ ادا کر دیں. اچھا، اب ان میں جو علامتیں ان کو ذرا غور کیجیے. ماضی میں دخلہ میں اصل میں ہوا چھپا ہوا ہوتا ہے. یعنی ایک بات ذہن میں رکھیے کہ عربی زبان میں جو فعل ہوتا ہے، فعل یعنی ورب، فعل، اس میں 3 چیزیں کم از کم ہوتی ہیں.
ایک تو وہ کام جو وہ کر رہا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، زمانہ بھی پتہ چل جاتا ہے، سنتے ہی پتہ چل جائے گا کہ بھئی ماضی کا صیغہ ہے، اور زبانوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ انگریزی میں جیسے مثلا آپ کہیں گے کچھ میں تو پتہ چلتا ہے، ہر جگہ نہیں پتہ چلتا۔ کم آنا، اب ہی، شی، اٹ، دے، یو، وی سب کے ساتھ کم لگے گا، لیکن کم سے پتہ خود نہیں چلتا کہ یہ اس میں خود کیا ہے، جب تک ہی اس کے ساتھ نہ لگا تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا شی کے لیے یا دے کے لیے یا یو کے لیے یا آئی کے لیے، ہے نا۔ تو ہی شی اٹ میں تو ایس لگا کے کچھ اندازہ لگا لیتے ہیں پریزنٹ ٹینس کے لیے، لیکن پاس میں نہیں پتہ چلے گا۔ عربی میں یہ اس لفظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ زمانہ کون سا ہے۔ دخلہ سے پتہ چلے گا کہ اس میں یہ ماضی میں کام ہو چکا ہے، یدخلو سے پتہ چلے گا کہ یہ مضارع میں ہو رہا ہے ابھی یا ہونے والا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز، اس میں اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، یہ سب سے زیادہ یونیک چیز ہے عربی زبان میں، کہ اس فعل کے اندر اس کا کام کرنے والا بھی اسی میں موجود ہوتا ہے۔ دخلہ کے اندر ہوا چھپا ہوا ہوتا ہے، دخلا کے اندر ہما چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جو الف ہے یہ اصل میں ہما کا جو الف ہے وہ ہے، دخلا وہ دونوں، دخلو یہ ہم ہے اصل میں، یعنی وہی واو جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، ہم دخلو، کہ وہ سب اس کے اندر چھپے میں، جمع کی علامت بتانے کے لیے۔ دخلت میں ہیا چھپا ہوا ہے، دخلتا میں ہما وہ دونوں، دخلنا میں ہننا چھپا ہوا ہے، انتا دخلتا میں چھپا ہوا، دخلتما انتما، دخلتم انتم، دخلتی انتی، دخلتما انتما، دخلتن انتن، دخلتو انا، دخلنا نحن۔ تو وہ جو آپ نے ہوا ہم یاد کی تھی نا، وہ ساری اسی کے اس کے ساتھ چلتی ہیں، وہی سارے افعال ان کے ساتھ ہیں۔ آپ چاہیں تو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ہوا دخلا، وہ داخل ہوا، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ دخلا میں خود ہی آٹومیٹکلی موجود ہے۔ اسی لیے عربی زبان کے فعل میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، وہ کام جو اس میں ہے اس کا بھی اشارہ ہوتا ہے، زمانہ بھی پتہ چلتا ہے، ماضی حال یا مستقبل، یا ماضی اور مستقبل کا پتہ چلتا ہے، مضارع کا یعنی ماضی مضارع کا پتہ چل جاتا ہے، اور تیسرا اس کا فاعل کون ہے، کرنے والا کون ہے، وہ بھی اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس میں جو پہلے والے یہ تو حروف اصلی ہے، دخلا واحد کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں حروف اصلی ہوتے ہیں، اس میں الف اعرابی آ گیا، اس میں واو اعرابی آیا ہے، اس میں تا تانیث یہ عورت کا تا ہے، اس سے ملتا ہے کہ یہ وہی دخلا ہے، لیکن تا سے خالی عورت پتہ چلتا ہے بس، ورنہ ہیا موجود ہے اس کے اندر۔ دخلتا میں بھی وہی الف اعرابیہ، یہ جو نون ہے دخلنا کا نون، ہننا کا نون، دخلنا کا نون، یہ نون نسوہ ہے۔ نون نسوہ کا مطلب یہ جمع کا عورت کا صیغہ ہے، اس کو آپ ہلا نہیں سکتے، اس پر کوئی حرکت بدلی نہیں جائے گی، وہ بہت ہی مضبوط ہوتا ہے، وہ اس پر وہ اپنی حالت میں رہتی ہے، وہ نون جو ہے وہ اپنی جگہ رہتی ہے۔ دخلتا کے اندر تا مخاطب کا انتا موجود ہے، الف اعرابی دخلتما میں ہے، تا جمع کی موجود ہے، یہ ساری اس کی علامت ہے، اور یہی حال یہاں پر بھی ہے۔ یدخلو میں بھی وہی ہوا موجود ہے، یدخلانے میں اسی طریقے سے دونوں۔ تو اب آپ یہ غور کر لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تدخلو مثلا اگر آپ کہتے ہیں تو تدخلو، تو اب یہ تدخلو ہے، یدخلو ہے، ان میں علامت مضارع شروع میں آ گئی، فعل موجود ہے، زمانہ مضارع کا پتہ چل گیا، یا تو حال ہے یا استقبال ہے، وہ کانٹیکٹ سے پتہ چل جائے گا، پس منظر سے پتہ چل جائے گا، بات کا رو کیا ہے، بہاؤ کیا ہے، اور اس میں فاعل کون ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا، ایک ہے، دو ہے، مرد ہے، عورت ہے، جمع ہے، حاضر والا ہے یا غائب والا ہے، تو وہ سب چیزیں اس سے پتہ چل جاتی ہیں۔ تو عربی زبان کے ایک فعل کے اندر، تو اسی لیے فعل کو کہتے ہیں، یہ فعل تو پورا جملہ ہے، اس لیے کہ ایک جملے کے لیے، جملہ فعلیہ کے لیے فعل چاہیے اور فاعل چاہیے، بس بات مکمل ہو گئی، ہی رین، ہو گئی بات، چھٹی۔ دخلہ کا مطلب کیا ہے، ہی انٹرڈ، وہ داخل ہوا، چھٹی، تو پورا جملہ ہو گیا۔ تو اصل میں فعل خود پورا جملہ ہوتا ہے، عربی زبان میں فعل خود پورا جملہ ہوتا ہے۔ تو کبھی ایمفسائز کرنے کے لیے مزید لگا دیتے، لیکن نہ لگا ہو آگے پیچھے کچھ، اس کے ہوا نہ لگا ہو تو ضروری نہیں ہے، اس سے بھی بات پتہ چل جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عربی میں ایک خاص بات ہے کہ تین چیزیں اس میں ہوتی ہیں، فعل، فاعل اور زمانہ، فعل، فاعل اور زمانہ، ٹھیک ہے۔ اس کو یہاں چھوڑتے، تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، لیکن امید ہے کہ اس سے کچھ
واضح ہو گئی ہوں گی باتیں، آہستہ آہستہ جمع ہوتی جائیں گی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ اچھا، میں آپ کو نے جو الفاظ پڑھے حجرت الدراسہ کے کلاس روم کے، کراسہ اس میں نیا لفظ تھا نوٹ بک کے لیے، کتاب، قلم، مسطرہ، مسطرہ رولر کے لیے، مکتب ڈیسک کے لیے، مقعد صوفہ، مدرس استاد، سبورہ بورڈ۔ دوسرے میں ہم نے پڑھے کچھ الفاظ، صندوق جو صندوق جسے ہم کہتے ہیں اردو زبان میں، طباشیر چوک کے لیے استعمال ہوتی ہے، باب دروازہ، نافذہ کھڑکی، حقیبہ بستہ کرسی ہماری زبان میں، فوقہ اوپر کسی کے، مساحہ اریزر صاف کرنے والا، مسح کرنے والا، پوچھنے والا پوچھا، مکتبہ لائبریری، بطاقہ کارڈ، خریطہ نقشہ، اور حامل سٹینڈ۔ پھر آپ نے کچھ ٹریفک کے قوانین اور چیزیں دیکھی تھی، سیارہ گاڑی، حافلہ یہ بھی مؤنث ہے، آگے تا لگا ہوا ہے، شاحنہ یہ بھی مؤنث ہے، ٹرک، دراجہ بائسیکل۔ اس کے جو اشارے ہیں، اشارۃ مرور چلنے کے راستے، ٹریفک سگنل، احمر لال اصفر پیلا اور اخضر سبز، قف رک جاؤ یہ امر کا صیغہ ہے، رکو، استعد تیار ہو جاؤ، سر چل پڑو، رجل مرور، ٹریفک مین مطلب یہ کہ ٹریفک کانسٹیبل، ٹریفک وارڈن، اس کا کیا کام ہے؟ روکتا ہے ٹریفک کو۔ موقف سیارات، موقف وقف سے جو ٹھہرنے کی جگہ، سیارات گاڑیوں کے ٹھہرنے کی جگہ یعنی کار پارک۔ رخصت قیادہ ڈرائیونگ لائسنس، قیادہ قائد بننے کی، قیادت کرنے کی اجازت، ایکسکیوز، لائسنس یعنی۔ طریق راستہ، محطہ اسٹیشن۔ شمال جنوب شرق غرب یہ بوصلہ سے آپ کو پتہ چلتا ہے، کمپس سے۔ پھر یہ بازار، اس کے اندر آپ نے لحوم، لحم کی جمع ہے گوشت، سمک مچھلی، دجاج مرغی، جزار قصائی، خبز روٹی، بیض انڈے، حلیب دودھ، جبن پنیر، برتقال تفاح، موز جزر، خیار طماطم، بطاطس بصل، ارز ذرہ، حذاء فستان، نقود۔ یہ آپ سب دیکھ لی تصویروں سے پتہ چل رہا ہے۔ تو یہاں بتایا تھا کہ ہاذا خبز، ہاذا خبز یہ روٹی ہے، ہاذا سمک، ہاذا موز۔ یہ کچھ افعال پھر انہوں نے مضارع کے سکھائے تھے۔ دیکھیے سب میں علامت مضارع لگا ہوا ہے، یہ یا سے پتہ چلا کہ تھرڈ پرسن ہے تو غائب، جیسے یعبدو ہے ویسے ہی یمشی، مشا یمشی کے معنی چلنا، یجری دوڑنا، یسعد چڑھنا، ینزل اترنا، یجلس بیٹھنا، یقف کھڑے ہونا، تو وہی سارے الفاظ ہیں۔ یتوضأ یہ اچھا سوال کیا تھا کہ غور کیا اور اندازہ ہوا کہ بھئی اس میں تو اضافی حروف آ رہے ہیں، یتوضأ یہ تو یمشی کے وزن پہ یا یجری جیسا نہیں لگ رہا، ذرا زیادہ اس میں آ گئے۔ تو جی ہاں بات درست ہے، یہ جو ابھی ہم نے مضارع کی گردان وغیرہ پڑھی ہے یہ ثلاثی مجرد سے پڑھی ہے، اس کے 6 ابواب ہوتے ہیں، وہ آگے تفصیل آئے گی اس کی۔ یہ مزید فی کے ابواب ہیں، یتوضأ باب تفاعل ہے، یکبر یصلی اور یسلم یسبح یہ جو چاروں ہیں یہ باب تفعیل ہے، یہ مزید فی کے ابواب ہے، تفصیل آئے گی انشاءاللہ اس وقت پڑھیں گے۔ تو فکر نہ کریں، بس آپ معنی یاد کر لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ توضأ وہ وضو کرتا ہے یا کر رہا ہے، وہ تکبیر کہہ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ سارے معنی ان کے ہیں۔ یصلی صلاۃ سے آسان ہے، یرکع رکوع سے ہے، یسجد سجدے سے، یسلم سلام کرنے سے ہے، یأکل کھانے سے، اکل و شرب اردو میں بھی ویسے بولتے ہیں، ادبی اردو میں اکل، تو یأکل وہ کھا رہا ہے، یشرب وہ پی رہا ہے، شراب کے لفظی معنی پی جانے والی چیز، تو اسی سے۔ یکتب لکھنا، کتب کتاب کتابت اسی سے ہے،
یقرأ قراءت، اقرا پڑھنا، تو پڑھنے سے. ینام نوم، الصلاۃ خیر من النوم سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ نماز نیند سے بہتر ہے. نوم تو ینام، وہ سو رہا ہے. یسبح تسبیح سے، سبح یسبح تسبیح، سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں. یضحک، ضحک ہنسنے کو کہتے ہیں، ہنس رہا ہے. یبکی، بکا اردو میں بھی کہتے ہیں کہ آہو بکا کہتے ہیں نا، تو وہ اسی سے رونا، بکا یبکی تو وہ رو رہا ہے. یفتح، فتح کرنا کسی چیز پہ کامیابی حاصل کرنے کو کہتے ہیں. تو دروازہ کھول دیا جاتا تھا قلعوں کا، تو قلعے کا گویا دروازہ کھول دیا، اب گویا آپ نے اس کو فتح کر لیا. تو یہ یفتح کے معنی کھولنا، کسی چیز کی گرہ کو کھول لینا، فتح کر لینا اس کو، دروازہ کھولنے کو بھی یفتح. یغلق، یہ نیا لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ بند کرنا دروازے کو. یخرج، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے، خروج نکلنا. خارج باہر کے معنی میں ہوتا ہے، اخراج کرنا، اسکول سے ان کا اخراج ہو گیا، نکالنا کسی کو. یخرجو کے معنی خود نکلنا، اخراج کسی اور کو نکالنا. یدخلو، داخل ہونا، یہ بھی اردو میں داخل ہونا استعمال ہوتا ہے. دیکھیے گنتی کے چند ہیں جو نئے ہیں، جو آپ کو یاد کرنے. مثلا یأکلو ایک ہمارے استعمال نہیں ہوتا، یضحکو نیا ہے، یغلقو نیا ہے. باقی اوپر کے جتنے سارے ہیں، جلسہ کے علاوہ، جلوس کے علاوہ، دیکھیں اس میں جلوس میں بھی یہی آپ سنتے پڑھتے ہیں. اور تو جلوس میں بھی بیٹھنا ہوتا ہے اصل میں، جلسہ جلوس، اس میں لوگ بیٹھتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، تقریریں سنتے رہتے ہیں. اگرچہ ہمارے جلوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ چلاتے رہو. اصل میں وہ آخر میں جا کے چونکہ بیٹھ جاتے ہیں کہیں جہاں ان کو سننی ہوتی تقریریں، اس لیے وہاں سے لیا ہے جلوس، ورنہ جلوس کے معنی بیٹھنا. اور ینزل، نزول، یہ ہمارے یہاں تنزیل، انزال، اترنا، اس کے معنی بھی استعمال ہوتے ہیں اردو میں. کہتے ہیں ہر ترقی کے لیے تنزلی ہے، اترنا ہے، نیچے آنا ہے، تو ینزل اسی سے ہے. باقی یسعد ہمارے استعمال نہیں ہوتا. یجری استعمال تو نہیں ہوتا، لیکن قرآن میں آپ بار بار پڑھتے تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تو نہریں چلتی ہیں، تو وہ ذرا تیز چلتی ہیں. انسان جب یجری کرتا ہے تو اس کی سپیڈ ذرا بڑھ جاتی ہے. ظاہر ہے نہر کوئی آسانی کے ساتھ نہیں چلتی، ذرا اس کی ایک سپیڈ ہوتی ہے، تو اس لیے یجری بمانے دوڑنا. عام انسان کو وہ سپیڈ مینٹین کرنے کے لیے دوڑنا پڑتا ہے. اور یمشی نیا ہے ہمارے لیے، اردو والوں کے لیے. یہ اب یہاں سے وہ تھوڑا سا بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کسی لفظ کو، ایک اسم کو، فعل کو جوڑ کر جملہ بنا سکتے ہیں. مثلا بکر یفتح الباب، بکر کھولتا ہے دروازہ. بکر یفتح الباب، بکر یفتح الباب، بکر دروازہ کھولتا ہے. بکر یغلق النافذہ، بکر بند کرتا ہے کھڑکی کو. دیکھیں آپ کو جن کے معنی معلوم ہو جائیں گے تو آپ جملہ خود پکڑ لیں گے، بنا لیں گے. تو آپ اس میں ایک چیز نوٹ کیجئے کہ بکرن میں وہ دو پیش کے ساتھ آیا، ایک پیش ہوتا ہے، دو پیش ہوتا ہے، فرق نہیں پڑتا، لیکن پیش سے پتہ چلا کہ یہ مرفوع حالت ہے. اور بابا پر زبر آیا، اس سے پتہ چلا کہ یہ منصوب حالت ہے. تو فاعل جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، اور جس پر کام کیا جاتا ہے یعنی آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ منصوب حالت میں ہوتا ہے. اس لیے وہاں پر آپ کو فتح یعنی زبر نظر آ رہا ہے آخر میں، بابا. ٹھیک ہے. بہرحال یہ ابھی ہمارا سبق نہیں ہے، خالی میں نے ایک اشارہ کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے کچھ پڑھی ہوئی عربی، تو وہ اس کو دیکھ کے غور کر لیں گے کہ بکرن مرفوع ہے اور بابا منصوب ہے، تو اس سے خود ہی پتہ چل جائے کہ کون فاعل ہے کون مفعول ہے. تو بکر دروازہ کھولتا ہے، بکر کھڑکی بند کرتا ہے، نافذہ اس پر بھی نافذتا مفعول ہے اس لیے. بکر بکر یقف فوق الکرسی، بکر کھڑا ہے کرسی کے اوپر، فوقا اوپر، کرسی ہی. اب کرسی یہ ذہن میں رکھیے کہ عربی، موجودہ عربی میں زیر کو اگر شد کے ساتھ لکھنا ہو تو شد کے نیچے لکھتے ہیں، تو وہ یا کے نیچے جو زیر ہونا چاہیے کرسی ہی، وہ اب اس کے نیچے نہیں ہوگا بلکہ شد کے نیچے ہوگا.
اگر اس کے اوپر ہو، جیسے کہ سبورہ پر سین پر زبر ہے تو دیکھیے شد کے اوپر لگا ہوا ہے، اور کرسی میں زیر ہے جو سین کے نیچے لگا ہوا ہے، تو آپ اس کو یا کے اوپر دیکھ کے زبر مت سمجھیے گا. یہ عربی کا ایک نیا قاعدہ ہے، موجودہ عربی میں ایسے لکھتے ہیں، پہلے ایسے نہیں لکھتے تھے، اب ایسے لکھتے ہیں. جیسے آخر میں آپ جائیے، آخری لفظ کیا ہے؟ بکرن یسبح، تو یہ شد تجدید کے نیچے زیر ہے، تو یہ زیر ہے، با کے نیچے ہے، یہ اس کو با پر زبر مت پڑھیے گا، یسبحو مت پڑھیے گا. یہ بڑی کامن غلطی ہے، ظاہر بات ہے جو اس سے واقف نہیں ہوتے تو وہ یہ غلطی کرتے ہیں. اسی طرح یکبرو، بکرن یکبرو، تو وہ بھی با کے نیچے زیر ہے. ہمارے ہاں تو ہم اس کے نیچے لگتے، لیکن عربوں کے ہاں بھی یہ موجودہ زمانے میں ایسے لکھا جاتا ہے. تو آپ ٹائپ کریں گے تو وہ بھی کمپیوٹر بھی آپ کو ایسے ہی ٹائپ کر کے دے گا. شد کے نیچے لگاتے ہیں، تجدید کے نیچے یا اس کے اوپر لگاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زبر ہے کہ زیر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا خیال رکھیے گا. کرسی، اب یہ جو زیر والا آیا اس سے پتہ چلا کہ یہ مضاف الیہ، فوقہ کے بعد جو اسم آتا ہے وہ بھی مجرور ہوتا ہے. بہرحال اضافت یہ اس کی ظرف کی وجہ سے، بہرحال اس کو چھوڑ دیجیے. بکر یجلس علی الکرسی، بکر بیٹھتا ہے کرسی پہ. یہ جو علا ہے یہ بھی حرف جر ہے، حرف جر جو ہے اس کو زیر دے دیتا ہے، اس لیے کرسی کے نیچے زیر ہے، شد کے نیچے زیر ہے، وہ اصل میں کرسی یا کے نیچے زیر ہے، لکھتے شد کے نیچے ہے. بکر یکتب علی السبورہ، لکھتا ہے یا لکھ رہا ہے، علی السبورہ بورڈ پر. بکر یقرأ الکتاب، بکر پڑھ رہا ہے کتاب. بکر یکتب فی الکراسۃ، بکر لکھتا ہے یا لکھ رہا ہے کراسہ میں، نوٹ بک میں، کاپی میں. بکر یجری، بکر دوڑ رہا ہے. بکر یکبر، بکر تکبیر کہہ رہا ہے. بکر یسجد، بکر سجدہ کر رہا ہے. بکر یرکع، بکر رکوع کر رہا ہے. بکر یسبح، بکر تسبیح کر رہا ہے. تو دیکھیے یہ سب سے آپ کو وہ الفاظ بس اسم لگایا اس کے شروع میں، آگے وہ فعل لگا دی جو آپ کے سامنے، تو پورا جملہ بن گیا. اور اگر آپ کو مزید کوئی بات یاد آ رہی ہو، فوقہ وغیرہ اور الا، فل، فی، دیکھیے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، تو اس سے مزید جملے بن جائیں گے. تو کوشش کر کے ان افعال سے اپنی مرضی سے کسی اور نام کے ساتھ 10 جملے بنا لائیے اگلے ہفتے، یعنی اگلے سبق سے پہلے، جمعے کو ہوگا اگلا سبق، اس سے پہلے اگر آپ 10 جملے بنا لائیں تو اس سے ذرا اندازہ ہوگا کہ آپ نے کیا محنت کی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک تدریب 1-2 منٹ کے لیے اور یہ والا بھی کر لیتے ہیں تاکہ یہ مکمل ہو جائے. وہی بات ہے، بکر یأکل التفاح، بکر کھاتا ہے سیب. المدرس یکتب علی السبورہ، مدرس لکھتا ہے یا لکھ رہا ہے بورڈ پر. بکر یأکل الطماطم، بکر کھا رہا ہے ٹماٹر. المدرس یجلس علی الکرسی، مدرس بیٹھا ہوا ہے کرسی پر. الکتاب فوق الکرسی، کتاب کرسی پہ رکھی ہے، کسی کرسی پر ہے. المدرس یکتب علی السبورہ، مدرس لکھ رہا ہے بورڈ پر. وہی بات دوبارہ آ گئی. بکر یأکل التفاح، دوبارہ لکھ دیا. القلم علی المکتب، قلم میز کے اوپر ہے نا. تو اسی طرح ان الفاظ کو بنایا جا سکتا ہے. فی السوق لحوم ودجاج وسمک، بازار میں گوشت، مرغی اور مچھلی ہے. تو اس کا مطلب اس کو 2-3 دفعہ لکھ لیجئے، لکھنے کی پریکٹس کرانے کے لیے ہے بس. الحمدللہ ختم ہوا. قصص النبیین یہ آ رہی ہے سامنے نظر آپ لوگوں کو؟ قصص النبیین کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ الکعبہ، اب یہ والا چیپٹر کعبہ کے بارے میں. وَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ وَعَادَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور چلے گئے ابراہیم علیہ السلام. وَعَادَ، اور لوٹے. بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی کچھ عرصے کے بعد جان چلے گئے اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ لوٹے. تقریباً تو بیٹے کے پاس آتے جاتے رہتے تھے. وَأَرَادَ، اور ارادہ کیا. ان یبنی، یہ کہ وہ بنائیں، بنا کریں، بنیاد ڈالیں. بیتن للہ، کہ وہ بنائیں، تعمیر کریں. بیت یعنی ایک گھر، دیکھیے تنوین سے پتہ چلا کہ ایک گھر کی بات ہو رہی ہے. بیتن للہ، اللہ کے لیے، کہ وہ ایک گھر بنائے اللہ کے لیے. وکانت البیوت، اب دیکھیے وکانت، اور تھے گھر. بیوت بیت کی جمع ہے. عاقل ہے کہ غیر عاقل؟ غیر عاقل ہے، اسی لیے کثیرۃ،
وکانت البیوت کثیرتن، واحد مؤنث کا صیغہ لا اس لیے کہ بیوت جماعت کے حکم میں ہے اور جماعت واحد مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے. تو گھر تھے بہت اس زمانے میں، یعنی بتا رہے ہیں وکانت البیوت، بہت گھر تھے. وما کان بیت للہ، لیکن نہیں تھا کوئی گھر اللہ کے لیے، یعبدون فیہ اللہ، کہ جس میں وہ عبادت کرتے ہوں اللہ کی. گھر تو بہت تھے اس وقت بھی یقیناً تھے، لیکن اللہ کے لیے کوئی گھر نہیں تھا کہ جس میں اس کی عبادت کی جاتی ہو. مسجد. واراد اسماعیل، ارادہ کیا اسماعیل نے، ان یبنی، یہ کہ وہ بنائے، بیتن، ایک گھر، للہ، اللہ کے لیے، مع والدہ، اپنے والد کے ساتھ. یہ ماں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے ابا کے ساتھ مل کے. ونقل ابراہیم و اسماعیل، نقل کیا یعنی منتقل کیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے کو نقل کرنا کہتے ہیں. نقل مکانی آپ نے سنا ہے، نقل جو چیٹنگ کے معنی ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کی بات کو اپنے اوپر منتقل کر لیتے ہیں، وہاں سے اٹھا کے یہاں لکھ لیتے ہیں، اس کاپی سے اٹھا کے یہاں لے آتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی نقل ہو جاتی ہے. اور لیکن یہاں مراد اس سے منتقل کرنا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے منتقل کیا الحجارۃ، پتھر کو، پتھروں کو، یہ پتھر، من الجبال، پہاڑ سے. تو پہاڑ سے پتھر لاتے گھر بنانے کے لیے، اللہ کا گھر بنانے کے لیے. وکانا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، یبنی الکعبۃ، کعبے کو تعمیر کر رہے تھے، بیدہ، اپنے ہاتھوں سے. وکانا اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، یبنی الکعبۃ، کعبے کو بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، بیدہ، اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ سے. وکانا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، یذکر اللہ ویدعو، اللہ کا ذکر کرتے تھے، یذکر ہے جیسے آپ کو پیچھے آیا تھا، یسبح، یفعل، یمشی، یصلی، ہے نا. اسی طرح یذکر، ذکر کر رہے تھے اللہ، اللہ کا، ویدعو، اور دعا کر رہے تھے. وکانا اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ویدعو، اور ان کو پکار رہے تھے، یعنی اللہ سے دعا بھی ساتھ ساتھ کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ وہ دعا گئی جو قرآن میں آئی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے پروردگار قبول فرما لیجئے ہم سے، یعنی یہ ہماری خدمت تھوڑی ہم نے کی ہے، اس کام کو قبول فرما دیجئے، بے شک آپ تو سب سننے والے، سب جاننے والے ہیں. وتقبل اللہ، تو قبول کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے، من ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے، یعنی ان کی اس دعا کو قبول کیا. وبارک فی الکعبہ، اور اللہ نے برکت دی کعبے میں، کعبے میں. نحن نتوجہ الی الکعبۃ فی کل صلاۃ، ہم آپ پڑھ چکے ہوا ہم کے اندر آخری صیغہ نحن، ہم، نتوجہ، وجہ کے معنی ہوتے چہرہ، وجہن، چہرہ. تو نتوجہ، ہم اپنا چہرہ کرتے ہیں، ہم اپنا رخ کرتے ہیں، الی الکعبۃ، کعبے کی طرف، ہم متوجہ ہوتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں نا متوجہ ہوتے ہیں. تو نتوجہ، ہم ہوتے ہیں، جیسے نحنو کا نون وہاں لگا دیتے ہیں تو وہ متکلم جمع کا صیغہ بن جاتا ہے. نعبد، اعبد، نعبد، جو آپ نے گردان میں دیکھا ہے مضارع کی. تو نتوجہ، ہم متوجہ ہوتے، الی الکعبۃ، کعبے کی طرف، فی کل صلاۃ، ہر نماز کے لیے، ہر نماز میں، ہر نماز کے وقت. ویسافر المسلمون، اور سفر کرتے ہیں مسلمان، الی الکعبۃ، کعبے کی طرف، فی ایام الحج، حج کے دنوں میں. ویطوفون، اور طواف کرتے ہیں، بالکعبۃ، کعبے کا. ویصلون، اور نماز پڑھتے ہیں، اندہا، یعنی کعبے کے قریب. اندہ مانے کسی کے پڑوس میں ہونا، کسی کے قریب ہونا. ہا یعنی کعبہ، کیونکہ کعبہ، لفظ کعبہ میں گولتا ہے آخر میں کہ نہیں، تو یہ مؤنث ہے اسی لیے ہا لگایا، ورنہ اندہو ہوتا مذکر کے لیے، ہے نا. اندہا یعنی کعبہ، کعبہ کے لیے مؤنث لفظ ہے کعبۃ، اور اس پہ ال لگائے تو کعبہ. بارک اللہ، برکت دے اللہ سبحانہ وتعالی، فی الکعبۃ، کعبہ میں. وتقبل، برکت دی اللہ نے کعبہ میں. وتقبل من ابراہیم و اسماعیل، اور قبول فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے، یعنی اللہ نے اس میں برکت ایسی ڈالی دور دور سے لوگ آتے رہے. صلی اللہ علی ابراہیم وسلم، سلامتی بھیجے، برکتیں بھیجے، درود. اور یہ صلاح کے معنی جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ رحمتیں نازل کرے. تو رحمت نازل کرے اللہ ابراہیم علیہ السلام پر، اور سلامتی بھی، رحمت نازل کرے اللہ سبحانہ وتعالی اسماعیل علیہ السلام پر، اور سلامتی بھی.
اور رحمت نازل کرے اللہ سبحانہ وتعالی محمد ہمارے آقا پر، اور سلامتی بھی، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اس کو یاد چھوڑ دیتے تاکہ ہم اپنا وہ پرچہ بھی دیکھ لیں. تو جن جن لوگوں نے کیا، کوشش کی، ماشاءاللہ مبارک ہے. جاتا ہے تانیث کیا ہے؟ کسی بھی مذکر کو مؤنث بنانا ہے. کسی بھی مذکر کو ہی بنائیں گے ظاہر بات ہے، مذکر کو مؤنث بنانا. تو مؤنث بنانا تانیث، کسی کو مؤنث بنانا. تنکیر کسی کو نکرہ بنانا، جیسے تعریف کسی کو معرفہ بنانا. حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہے جو ایک ساکن حرف کو ادا کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں شروع میں ساکن لفظ سے ابتدا نہیں ہو سکتی. تو اگر شروع میں ساکن ہوگا تو اصل میں تو لام تعریف ہوتا ہے نا، لام تعریف ہوتا ہے جو لگایا جاتا ہے، تو لام ساکن ہوتا ہے وہ. تو اس کو جوڑنے کے لیے حمزۃ الوصل لگا لیتے ہیں، اس لیے اس کو التعریف کہہ دیتے ہیں. ہے تو وہ لام تعریف، لیکن چونکہ لام اکیلا ہو نہیں سکتا ساکن، اس لیے اس سے پہلے حمزہ لگا دیتے ہیں، تو التعریف کہہ دیتے ہیں. تو لام تعریف یا تو وہ حمزۃ الوصل وہی حمزہ ہے جو اس کو جوڑنے کے لیے لگاتے ہیں. اسی طرح قرآن میں جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے یہ لگا دیتے ہیں اضافی، اس کی اجازت ہوتی ہے، اس لیے کہ پہلا لفظ ساکن نہیں ہو سکتا. اسی لیے انگریزی میں چونکہ پہلا حرف ساکن ہوتا ہے تو وہ تو ایسے لفظ بول لیتے ہیں. انگلش میں مثلا یہ لفظ جو ہے پہلا سائلنٹ ایس بہت کامنلی سائلنٹ ہوتا ہے. اسکول، یہ جو اسکول ہے، اسکول یہ اصل میں سین ساکن ہوتا ہے. تو اسی لیے جو اردو بولنے والے لوگ ہیں وہ کیا بولتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسکول. اسی لیے ہمارے کتابوں میں بھی اسکول الف کے زیر کے ساتھ لگاتے ہیں. یہ حمزۃ الوصل ہے جو آپ نے لگایا، کیونکہ آپ پہلا ساکن بول نہیں سکتے عربی کی وجہ سے. ہمارے ہاں بھی یہی سلسلہ ہے کہ ہم پہلا ساکن لفظ نہیں بولتے ہیں. حرف ہمارا پہلا ساکن اردو میں بھی نہیں ہوتا کبھی، تو ہم بھی حمزۃ الوصل لگا دیتے ہیں اس میں عربی کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے وہاں سے بہت ساری چیزیں آئی ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسکول، ہے نا. اسٹول، اسپون کو اسپون، وہ اصل میں اسٹول، اسپون، اور ہم کیا بولتے ہیں؟ اسٹول، اسپون، ہے نا. وہ اس لیے کہ ہم ساکن بول نہیں سکتے، ہماری پریکٹس اس کی نہیں ہے، ہماری زبان میں ایسا لفظ نہیں ہوتا، تو ہمیں مشکل ہوتی ہے. تو ہم اس کے آگے حمزۃ الوصل لگا دیتے ہیں. اور پنجاب والے اس کے لیے زبر لگا دیتے ہیں. اسکول کی جگہ وہ کہتے ہیں چلو بھائی ساکن ہے، ساکن تو ہم بول نہیں سکتے، سکول بول دو، تو سکول بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر زبان اپنے اپنے حساب سے چلتی ہے، کیونکہ آپ کو یہ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی اجازت ہوتی ہے. ہر زبان اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لیتی ہے کہ کہاں ہمیں بولنے میں کیا آسانی ہوگی. خود عرب بھی یہی کرتے ہیں. آپ دیکھیے پی، آپ لاکھ سمجھائیے ان کو، وہ پی کو بی ہی بولیں گے. پیپسی کو بے بسی ہی لکھتے ہیں بیپسی. تو یہ ہر زبان کا اپنا ایک انداز ہے، کیونکہ زبانیں انسانوں کی آسانی کے لیے آتی ہیں، ان کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آتی. تو آپ پوچھیں گے پھر عربی کو اتنی مشکل رکھی ہوئی ہے؟ اسی لیے رکھی ہوئی ہے کہ آسان تو ہو گئی، بولنے والے سلینگ بالکل ہی آسان بولتے ہیں، اتنی آسان بولتے ہیں کہ آپ کو عربی لگے گی نہیں. وہ بعض اوقات کی اس کا عربی سے کوئی تعلق بھی ہے، بیچ بیچ میں کوئی ایک آدھ لفظ سمجھ میں آئے گا، باقی سارے لفظ پتہ نہیں ہوا میں ہوں گے. تو اس میں انہوں نے الفابیٹس بھی نئے نئے حروف تہجی، چے بھی، گاف بھی، سب اضافہ کر دیا. اب یہ وہ چیز رہی نہیں. لیکن کیونکہ قرآن و حدیث کے علوم محفوظ رکھنے ہیں، اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس اوریجنل عربک کو پڑھیں جو 1400 سال سے چلی آ رہی، بلکہ ہزاروں سال سے. تو اس کو مینٹین رکھنا ضروری ہے، وہ ہماری دینی ضرورت ہے، ورنہ پریکٹیکلی اس کی کوئی ضرورت نہ ہوتی اگر قرآن اور حدیث ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہ ہوتی. تسنیہ آپ جانتے ہیں، ڈوئل فارم، آنے اینے اینے لگا کے بناتے ہیں. مرکب توصیفی، یہ مرکب توصیفی میں دو حصے ہوتے ہیں. ایک مرکب ہے، مرکب ناقص کی ایک قسم ہے جس کا پہلا حصہ صفت، پہلا موصوف دوسرا صفت ہوتا ہے. اور اس کی کوئی مثال بھی آپ لکھ سکتے ہیں، رجل صالح مثلا. مضارع یہ حال اور استقبال کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے یعبد، ینصر، یضرب، یمشی. آپ نے بہت سارے آج حروف پڑھے مضارع کے. پھر یہ ہے کیا کلمہ تین قسم کا ہوتا ہے، اسم، فعل اور مرکب. نہیں ظاہر بات ہے مرکب غلط ہے تو اسی لیے غلط ہو گیا، یا اس کو فالس ہونا چاہیے. اسم، فعل اور حرف. الرحیم یہ مون لیٹر میں سے نہیں، یہ مون یعنی قمری نہیں ہے، یہ شمسی ہے. دیکھیے آپ الرحیم نہیں کہہ رہے ہیں، اگر لام کی آواز آئے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ قمری ہے، کیونکہ القمر اس میں لام کی آواز آتی ہے. یہ شمسی ہے، الشمس اس میں کہاں ہے؟ الرحیم، الرحیم. تو اگر آپ کو نہ یاد رہے تو آپ کیا کہیں گے؟ خوف حق ایک عجب غم ہے، خوف حق ایک عجب غم ہے. یہ جو حروف ہیں خا، واو، فا، حمزہ، کاف، عین، جیم، با، عجب کا، غم، غین، میم، ہے، ہا، یا، یہ سارے
قمری ہیں، ان کے علاوہ سارے شمسی ہیں، تو یہ اس میں را نہیں آتا اس لیے یہ شمسی ہوا۔ تنوین اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انڈیفینٹ ہے، جی ہاں، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ انڈیفینٹ ہے، یعنی نکرہ ہے۔ پراپر ناؤن یعنی اس میں علم جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، جی ہاں بالکل ہوتا ہے۔ اور کین کیری تنوین، جی ہاں یہ تنوین اس پہ لگ سکتا ہے، بالکل لگ سکتا ہے، کیوں نہیں لگے گا؟ محمد خالد پہ لگتا ہے نا تنوین، تو لگ سکتا ہے، یہ بھی ٹرو ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک اس میں علم تنوین والا ہو جیسے محمد خالد، تو یہ نکرہ بن جاتا ہے؟ نہیں بھائی، وہ معرفہ ہی رہتا ہے۔ وہ اوپر والی بات کوئی دوسرے طریقے سے پوچھا کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ دماغ میں بیٹھ گئی ہے بات کہ نہیں۔ ایڈجیکٹو یعنی صفت، یہ اپنے موصوف سے جنس میں، عدد میں، معرفہ اور نکرہ ہونے میں مطابقت کرتی، جی ہاں بالکل کرتی، تو ٹرو ہوا یہ بھی۔ مرکب تام یہ انکمپلیٹ معنی دیتا ہے؟ نہیں، پورے معنی دیتا ہے، پوری بات کرتا ہے، جبھی تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں، تام معنی کمپلیٹ، اور اسی کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ مرکب توصیفی یہ مرکب ناقص قسم ہے، جی ہاں بالکل ناقص قسم ہے، اس لیے کہ پوری بات نہیں پتہ چلتی۔ رجل صالح نیک آدمی، اب نیک آدمی کیا آگے پیچھے کچھ ہونا چاہیے کہ یہ ایک نیک آدمی ہے یا نیک آدمی آ رہا ہے، کوئی بات اس کے آگے پیچھے ہوگی۔ 6 قسمیں ہوتی ہیں متکلم کی، یہ فرسٹ پرسن ہے، اور 6 ہی ہوتی ہیں یہ حاضر کی، اور 6 ہی فارم اس کی، یعنی صیغے۔ تو یہ الٹا کر دیا اصل میں انہوں نے کنفیوز کرنے کے لیے، کیونکہ پہلا جو پرسن ہے وہ آخر میں آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ذہبا، عبدا، یعبدو، تو یہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے۔ تھرڈ پرسن کے یعنی غائب کے، ہی شی اٹ، ان کے 6 صیغے، حاضر کے 6 صیغے، اور 2 متکلم کے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا آرڈر تبدیل کر کے آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو کنفیوز ہو گئے وہ ذرا غور کریں کہ کیوں ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فالس ہوا۔ 2 قسم ہوتی ہے جمع کی، سالم اور مکسر، جی ہاں بالکل صحیح بات۔ تانیث کی علامتیں کیا کیا ہے؟ تائے مربوطہ اور الف مقصورہ اور الف ممدودہ ہے۔ سمائی کی 2 مثالیں آپ کو دینی تھی، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ شمس ہے نا، آسان ہے۔ اسی طریقے سے نار جہنم کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ یہ سب مؤنث ہے، اس کی اور بھی لسٹ آپ کے پاس موجود ہے۔ an ugly man، بدصورت آدمی، یہ نکرہ ہے، کیونکہ این سے پتہ چلا کہ نکرہ ہے، دا نہیں آیا اس میں۔ مین کے لیے کیا لکھتے ہیں؟ رجل، اور بدصورت کے لیے قبیح، تو رجل قبیح۔ 2 غصور آدمی، 2 آدمی جو غصے میں ہے، یہ بھی نکرہ ہے کیونکہ دا نہیں لگا ہوا ان میں۔ تو آدمی کے لیے رجلانی، اور اینگری غصے والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے زعلانان کہہ سکتے ہیں، ناراض ہیں، غصے میں ہیں۔ اور غضبان بھی بول سکتے ہیں، غضبانان۔ اور اگر آپ زیادہ جانتے ہیں اس میں فاعل کا صیغہ تو غاضبان، لیکن ابھی ہم نے وہ پڑھا نہیں ہے، تو غضبانان صحیح ہے، رجلان غضبانان۔ خوبصورت دلہن عروس کہتے ہیں، دا لگائیں گے تو العروس الجمیلۃ۔ لمبے ہاتھ یعنی لمبا ہاتھ، تو الید کیونکہ دا ہے تو الید ال لگائیں گے اور تنوین نہیں آئے گی، الید۔ اور بتایا تھا کہ جوڑے جوڑے جو ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے، تو الید الطویلۃ، طویلۃ تا لگا کے مؤنث بنا دیں گے طویل کو۔ ہارڈ ورکنگ ٹیچرز، مذکر مؤنث دونوں میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں لکھا نہیں ہے، انگریزی میں ٹیچر دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو معلمون ال کے بغیر آئے گا اس لیے کہ اس پہ دا نہیں لگا ہوا۔ معلمون مجتہدون، یا معلمات مجتہدات، مذکر یا مؤنث جو بنا لیں گے کام چل جائے گا۔ 2 میٹھے پھل، پھل کے لیے ثمر بھی استعمال ہوتا ہے، فاکہہ بھی استعمال ہوتا ہے، تو فاکہتان۔ اور میٹھے کے لیے حلوتان، اور اگر ثمر استعمال کریں وہ مذکر ہے، ثمرانی، حلوانی۔ سمجھدار عورت، عاقل استعمال کرتے ہیں، مؤنث ہوگا تو عاقلتن، اور عورت کے لیے امرأتن عاقلتن، صحیح۔ یا حکیمتن، حکیم بھی استعمال کرتے ہیں۔
मुअन्नस के लिए ता लगा देंगे हकीमा। एक द में यानी खास आदमी की बात हो रही है, और घोड़ा तो अर्रजुलु, और हॉर्स के लिए घोड़े के लिए हिसान भी आता है, फरस भी आता है, वल फरसु, अर्रजुलु वल फरस। गुरूब होता हुआ सूरज द के साथ है तो अशम्सु, अल गारिबतु, शम्स मुअन्नस है इसलिए गारिबतु ता लगाएंगे, सिमाई मुअन्नस है। मुहम्मद द पायस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो मुहम्मदुन आगे लगाएंगे सालिह। लेकिन अब ये मोहम्मद मारिफा है कि नकरा है? ये मारिफा है क्योंकि इसमें अलम है, तो उसके आगे सिफत भी अल वाली आएगी। तो मुहम्मदुन सालिहु मतलब मुहम्मदुन अस्सालिहु, अल के साथ लगाइए। पढ़ते उसको मुहम्मदुन सालिहु है, वो क्यों पढ़ते उसको समझाऊंगा किसी वक्त। अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका हुर्रिका बिल कसरा की वजह से वो छोड़ दीजिए उसको, अभी बस इतना याद रखिए कि मुहम्मदुन अस्सालिहु लिखेंगे। शाइनिंग सन द के साथ है, सूरज वही अशम्सु, द भी लगाया अशम्सु चमकता हुआ। लामिअतुन लेकिन अल लगाएंगे क्योंकि दोनों में अल होना चाहिए, अशम्सु अल्लामिअतु, दोनों पर अल होना चाहिए। दो नेक उस्तानिया या उस्ताद तो मुअल्लिमातुन, दो है तो मुअल्लिमतानी, दो अगर मुअन्नस लगाना चाहे, वरना मुअल्लिमानी, मुअल्लिमानी या मुअल्लिमतानी, और सालिहतानी या सालिहानी, दोनों में से जो लगा दे। मुज़क्कर या मुअन्नस बना सकते हैं क्योंकि टीचर दोनों होता है अरबी में, ये अंग्रेजी में। द डार्क नाइट, अल-लैलु, लैल रात को कहते हैं, अल-लैलु मुज़क्कर लगाए। अल-मुज़लिमु, मुज़लिम कहते हैं डार्क के लिए, डार्क, वरना मुअन्नस अल-लैलतु भी बना सकते हैं, अल-मुज़लिमतु। स्मॉल एनिमल्स जमा है तो हयावानातुन, हयावानातुन, और जमा गैर आकिल है तो छोटे हैं, सगीरतुन, हयावानातुन, हैवानात जिसको हम उर्दू में बोलते हैं हैवान, वही हयावानातुन सगीरतुन, ये अल के बगैर होगा क्योंकि नकिरा है। टू कैट्स एंड टू डॉग्स, कैट के लिए हिर भी बोलते हैं, हिर्रा, हिर्रुन मुजक्कर के लिए और हिर्रतुन मुअन्नस के लिए, और क़ित भी बोलते हैं, तो हिर्रानी या हिर्रतानी। और डॉग के लिए कल्ब, व एन के लिए व दोनों बगैर अल के होंगे, नकिरा है। व कल्बान, हिर्रतानी व कल्बतान, दो अगर मुअन्नस बनाना चाहे, वरना मुजक्कर हिर्रानी व कल्बानी। बस ये इतना आसान सा है, ठीक है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तरक्कियात से नवाजे।